طارق متین صاحب، عمران خان صاحب ایک لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں اور اس مارچ کو وہ حقیقی آزادی مارچ کا نام دے رہے ہیں۔ خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کہ 20 لاکھ لوگ ہوں گے اور جب تک نئے الیکشن کا نہیں کہا جائے گا ان کا لانگ مارچ اور دھرنا جاری رہے گا۔ کیا یہ واقعی ہوگا؟ اگر ہوا تو ملک کی سیاسی سمت کس طرف جائے گی سر؟ اچھا، ویسے 20 لاکھ لوگ، میرا خیال ہے کہ دعویٰ بہت بڑا ہے۔ آج تو انہوں نے 20 کی جگہ 30 کا دعویٰ کر دیا، بٹ یاد رکھیے گا کہ لاکھ پلس لوگ بھی آ گئے، 2 لاکھ 3 لاکھ لوگ بھی آ گئے تو یہ لوگ بہت ہوتے۔ وہ مارچ جسے میاں نواز شریف نے ہائی جیک کیا تھا آخری لمحات پہ، راجہ عامر عباس صاحب چونکہ وہ وکلا کے قبیلے سے تعلق رکھتے تو وہ زیادہ بہتر بتائیں گے آپ کو کہ میاں نواز شریف نے آخری لمحات پہ ہائی جیک کیا تھا جو گجرانوالہ پہنچ کے ختم ہو گیا تھا۔ اس میں بھی کوئی 30-40 ہزار بندے تھے تو وہ اتنے تھے کہ وہ پریشر جنریٹ کر گیا تھا، ورنہ وہ بھی ساتھ نہیں تھے اور زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے معاہدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی 30-40 ہزار بندے کافی تھے۔ تو اگر یہ 1.5-2 لاکھ بندے لے آئے تو اس کا امپیکٹ ہے، اس سے انکار کون کرے؟ تو یہ عمران خان صاحب واقعی لمبا دھرنا دے سکتے تھے؟ پہلے 126 دن کا دیا تھا۔ اچھا دیکھیں، لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ مشکل کام ہے۔ میرے خود اپنی اور کچھ دوستوں سے بات ہوئی جو طاقتور حلقوں سے تعلق رکھتے، ان کا بھی کہنا تھا کہ کیسے ہوگا، گرمی ہے، شدید گرمی ہے، حبس کا موسم ہے، اس میں لوگ کیسے نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے لوگ۔ تو میں نے کہا جو لوگ نکلے تھے ابھی رمضان میں، روزے میں، گرمی میں، لاہور میں اپنے کنٹینر لگا دیے تھے اور کنٹینر لگانے کے بعد لوگ معذور، بوڑھے، بزرگ، بچے، عورتیں یہ 2-2 کلومیٹر سے پیدل آئے تھے سگیاں پل سے۔ یہ داتا صاحب سے پہلے کنٹینر لگا کے روک دیا گیا تھا، وہاں سے پیدل آئے تھے۔ تو یہ کیا دسمبر میں آئے تھے لوگ باہر؟ یہ جو غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی لوگ دور کر سکتے۔ ہاں، یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا یہ لمبے عرصے کے لیے چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا، یہ برقرار رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا، یہ لوگوں کو خود جواب دینا ہوگا۔ سر اور سوال میرا یہ خیال ہے لوگ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ طارق متین صاحب، سوال یہ ہے کہ خان صاحب جس مقصد کے لیے لانگ مارچ کریں گے کیا وہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا پولیٹیکل مائلیج ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیونکہ پچھلے دھرنے نے کہیں نہ کہیں انہیں 18 کے الیکشن میں فائدہ دیا ہے سر، اور ان کے جو مطالبے تھے وہ بھی مانے گئے تھے۔ دیکھیے، یہ جو ہے نا کہ الیکشن ملے گا یا نہیں ملے گا، ارلی الیکشن ملے گا، فیئر الیکشن ملے گا، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ اس کے لیے بہت کچھ طے ہونا باقی ہے۔ جب پریشر پڑے گا تو اس کے لیے میز پر آ کر بیٹھنا پڑے گا، اس جانب کے لوگ بھی بیٹھیں گے، اس جانب کے لوگ بھی بیٹھیں گے اور وہ بھی بیٹھیں گے۔ جب وہ بھی بیٹھیں گے، یہ بھی بیٹھیں گے، اس جانب کے لوگ بھی بیٹھیں گے تو پھر چیزیں طے ہوں گی۔ لیکن اس کے لیے پریشر جو ڈال رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ اپنی اس حکمت عملی پر عمل پیرا ہیں اور اس حکمت عملی نے کام کیا ہے۔ جب بھی وہ جو لاہور میں 4 گھنٹے کی سیٹنگ ہوئی تھی، وہ سیٹنگ ایسے تو نہیں ہوئی تھی، وہ 4 گھنٹے کی سیٹنگ اس پریشر کے نتیجے میں ہی ہوئی تھی۔ نہیں، کس سیٹنگ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جس کے نتیجے میں ہم نے جنرل امجد شعیب صاحب کو، جنرل ہارون اسلم صاحب کو، جنرل فیصل صاحب کو اور مختلف آفیسرز کو سوشل میڈیا پر آ کر، ایکس سروس مین سوسائٹی کی بات کروں میں، سوشل میڈیا پر آ کر بات کرتے ہوئے دیکھا۔ میں اس میٹنگ کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ لغاری صاحب سر یہ بتائیے، اگر عمران خان صاحب دھرنوں کی جانب بڑھتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، امپائر اور امپائر کی انگلی کے بغیر یہ دھرنا کس حد تک کامیاب ہوگا، اور کیا واقعی عمران خان صاحب ایک بڑا پریشر بلڈ کر پائیں گے؟ ماسز باہر ہیں، ان کا ووٹ بینک ایکٹیویٹ ہے، ان کی فالوئنگ ایکٹیویٹ ہے، ان کے ورکرز چارجڈ ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں اپنی جگہ پر۔ لیکن یہ اسپیس، اتنا اسپیس اسٹیٹ انسٹرومنٹس نے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہاں پر 18 اکتوبر کو 2007 کو بے نظیر آئی تھیں اور جو ویلکم تھا وہ تقریباً 5 کلومیٹر کا فاصلہ انہوں نے کچھ 17 گھنٹے میں طے کیا تھا اور ابھی چل رہا تھا۔ جس جگہ جلسہ ہونا تھا وہ 24 گھنٹے پہلے بھر چکا تھا، پورا راستہ بھر چکا تھا، گھاروں سے اور ادھر سپر ہائی وے تک لوگ ہی لوگ تھے۔ اور اس کے بعد اچانک ایک دھماکہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ سارا کراؤڈ بکھر جاتا ہے۔ یہ بے نظیر کے ساتھ ہو سکتا تھا اور بے نظیر کے ساتھ ہوا، اور کہا گیا تھا کہ آپ بھاگ جائیں اور الیکشن آپ حصہ نہ لیں۔ اعلان باقاعدہ کہا گیا تھا کہ آپ الیکشن میں حصہ نہ لیں، تو اس نے کہا نہیں، میں تو الیکشن میں حصہ لوں گی۔
پھر 2 مہینے کے اندر اندر ایک واقعہ اور ہوا لاہور میں، شاید طارق متین صاحب کو بھی یاد ہو، ننگرو پونٹے اور رچرڈ آرمٹیج آئے تھے اور بے نظیر بھٹو جو ہیں وہاں جب وہ انہوں نے پہنچنا تھا جہاں ان کی قیام گاہ تھی، وہاں سے وہ اٹھیں اور ایئرپورٹ چلے گئیں اور ملنے سے انکار کر دیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ دسمبر یعنی 27 دسمبر کو بس یہی ہوا تھا کہ کوئی 1 ہفتہ اور 1 مہینہ ہوا تھا یا 10 دن ہوئے تھے، 2 مہینے اور 10 دن ہوئے تھے، تو ان کو اگلے جہان بھیج دیا گیا تھا. لیکن یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور یہاں ہم سندھ میں بیٹھ کر اس کو فیل کر سکتے ہیں کہ جو اس طرح کا آدمی ہوتا ہے اور اس قبیلے کا آدمی ہو، وہ لاہور میں بھی جا کر تاریخ کا بڑا جلسہ کر لے تب بھی اس کو اسپیئر نہیں کیا جاتا. اس کو اسٹیٹ کے انسٹرومنٹ جو ہیں وہ اتنے الاؤ نہیں کرتے ہیں کہ جتنا باقی لوگوں کو الاؤ کر دیتے ہیں. نواز شریف صاحب کو بھی کرتے رہے، ہمیشہ کرتے رہے، اور عمران خان صاحب کو بھی کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے ہیں. لیکن انہوں نے بے نظیر کو بھی اسپیئر نہیں کیا، ان کے بھائیوں کو بھی اسپیئر نہیں کیا، ان کے والد کو بھی اسپیئر نہیں کیا. تو یہ ان کا اپنا کمال یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ہوگا، وہ جلسے کریں گے، جلوس کریں گے اور وہ نہیں بیٹھیں گے کسی کے سامنے. یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا، طارق متین صاحب کا اندازہ ہے کہ وہ بیٹھیں گے اور جا کر ادھر والے بھی بیٹھیں گے، ادھر والے بھی بیٹھیں گے اور وہ بھی بیٹھیں گے. تو وہ ہو سکتا عمران ہے خان نہ بیٹھے تو کیا یہ حکومت چل پائے گی 1.5 سال سر؟ نہیں، حکومت چلانے دی جائے گی تو چل جائے گی نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے جو اصل طاقت کے مراکز ہیں اگر چلنے دیتے ہیں تو چلے گی، کیوں نہیں چلے گی؟ وہ تو نیوٹرل ہے نا سر، وہ تو نیوٹرل ہوئے. اس وقت تو لگ رہا ہے کہ نہیں چلے گی. نیوٹرل میں تو گاڑی نہیں چلتی نا سر، نیوٹرل تو نیوٹرل ہوتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نیوٹرل کی بات نہیں ہے، ہم نیوٹرل سن رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ طاقت کے مراکز اب بھی ہیں ان کے ساتھ. اس میں کون سی بات ہے جو ہمارے لیے چھپی ہوئی ہو؟ بالکل ٹھیک. ورنہ یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے کہ جس طرح سے آدمی جس طرح سے موو کر رہا ہے، بینظیر کو اس طرح کیوں نہیں موو کر دیا؟ پچھلے الیکشن کی بات ہے یار، اس کو بلاول کو نہیں جانے دیا گیا، روک دیا گیا ایئرپورٹ پر. اور میں نے خود فون کیا اس کو ڈی جی کو، جو ڈی جی تھا اس کا سول ایویشن اتھارٹی کا. میں نے کہا بھائی آپ نے اس کو جہاز کا روک رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آن دا ریکارڈ تو آف دا ریکارڈ تو یہی ہے کہ تمہارا دوست ہوں، میں کہہ دیتا ہوں کہ ہاں ہم نے جو ہے وہ روک رکھا ہے، لیکن آپ کہنا نہیں، یہ بات میں مانوں گا نہیں، میں اس کی تردید جاری کر دوں گا کہ ہم نے روک رکھا ہے، ہاں ہم نہیں جانے دے رہے. اسی طرح سے چنی گوٹ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں نا، چنی گوٹ میں روک دیا گیا. اس کو کہا، بلاول کو کہا گیا نہیں آنے دینا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو وہ پہنچے تو کہا نہیں، ملتان سے آگے نہیں جانے دیتے. پھر کہا گیا کہ نہیں جی آپ کو وہاں سے اپنا آگے یہ آئے گیا تھا پاک پتان، اس کے پاس سے آگے نہیں جانے دیتے. لاہور میں جا کر روک دیا تھا، پشاور نہیں جانے دیا تھا. تو اس طرح کے رکاوٹیں عمران خان کے آگے کوئی کھڑے کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے کہ عمران خان کو اگر نہیں روکا جائے گا تو سر پھر طارق متین کی بات میں بڑا وزن ہے.